السلام علیکم دوستو جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے انہی موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ میری کوئی بھی ویڈیو پچھلی چیک کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں کتنے رشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اور ان پہ اس کا کیا حق ہے، کتنے رشتے جڑے ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اور اس کے کھانا پینا اور اس کا سونے جاگنے سے لے کے اس میں کیا صحیح ہے دینی طور سے، اور اللہ پاک نے اس کے لیے کیا حکم فرمایا ہے۔ تو آج کا یہ ہے میرے دوستوں کہ آج ہم جانیں گے کہ آج ہمارے پڑوسی کا ہمارے پہ کیا حق ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری جنت کا راستہ ہمارے پڑوسی کے ہوتے ہوئے بھی جاتا ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے تو ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، اس بات کا دھیان رہے میرے دوستو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اس قدر نصیحت کی ہے کہ مجھے لگا کہ انہیں اپنی وراثت میں، یعنی اپنی جو مال دولت ہوتی ہے اس میں بھی حصے دار بنا لینا چاہیے۔ اتنا اونچا حق ہے پڑوسی کا، بڑا ہی بلند درجہ ہے اور بڑا ہی بلند مرتبہ ہے ہماری زندگی میں میرے دوستو۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان اللہ کو بھیجا ہی اس لیے اللہ نے مسلمان کو دنیا میں کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ اگر اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہوگا تو آگے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں وہ کیسے پہنچائے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے اسے منائیں گے، نہ کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ان سے جھگڑا کریں گے، کبھی بچوں کو لے کر، کبھی کوڑے کو لے کر، جو کہ کوئی بھی چھوٹی وجہ کو لے کے آج ہم لڑ بیٹھتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ختم کریں گے۔ اور آج ہم جانیں گے پڑوسی کے کتنے حق ہیں ہمارے اوپر۔ اگر ہمارا پڑوسی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، اسے دیکھا جائے۔ اگر وہ آپ سے کچھ قرض مانگے حسب معمول تو اس کی مدد کریں۔ اگر اس کے گھر میں کوئی غم ہے تو اس غم میں شریک ہوں، اور اگر اس کے ساتھ کوئی خوشی پیش آئی ہے تو اسے مبارکباد دیں۔ اور اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کریں تاکہ اس کی ہوا رک جائے میرے دوستو، اور اس کے گھر کی طرف بنا اجازت کوئی ایسی کھڑکی نہ رکھیں تاکہ اس کے گھر کی بے پردگی ہو۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنے تو ضروری لازمی ہے، اس کے گھر تک خوشبو پہنچ رہی ہے تو آپ کو اس کو اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا اس کے گھر پہنچنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز کھانے کو آئے تو تھوڑی سی چیز اپنا پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا کرو۔ کیا ہے میرے دوستو، اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے مسلمان کو اچھی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم بھی کسی کے پڑوسی ہیں، اگر ہم ایسا اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ اور آج کے لیے بھی ایک دعا ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہی ہوں، اور معنوں کے ساتھ بتاتا ہوں، اور اپنی اسکرین پہ بھی لگاتا ہوں۔ آپ اسے دیکھ کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی دعا یہ ہے میرے دوستو، ربی انی اسألک العافیہ، یہ دعا ہے اور اس کے معنی ہیں، اے میرے رب میں تجھ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ کی شیئر کرنے سے کسی کی زندگی میں یہ دعا شامل ہو جائے اور وہ پڑھتا رہے اور اپنے پڑوسی کے حق کو پہچانے اور آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اور میرے دوستو، اتنا بھی مشکل نہیں ہے دین کی بات کو شیئر کرنا۔ ہم دنیا بھر کی چیزیں موبائل میں دیکھتے ہیں صبح سے شام تک، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کو ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے؟ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور میرے بھائیوں لائک کریں، سبسکرائب کریں ایسی جانکاری کے لیے اپنے بھائی کو۔ السلام علیکم۔